دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھول بھلیا کی طرح ہوتی ہیں۔ آپ جتنا گہرائی میں اترتے ہیں اتنے ہی نئے راستے اور راز سامنے آتے جاتے ہیں۔ جیفری ایپسٹین ایک ایسا ہی نام ہے، ایک ایسا شخص جس کی طاقت کی کہانی آج بھی دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آئیے اس کہانی کے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص جو نہ کسی ملک کا صدر ہو نہ ہی کسی شاہی خاندان کا فرد دنیا کے سب سے طاقتور رہنماؤں کو اپنے گھر پر بلا سکے؟ سننے میں یہ ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن جیفری ایپسٹین کی کہانی کا مرکز یہی حقیقت ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا یہ موازنہ دیکھیں۔ ایک طرف تھے پاکستان کے صدر پرویز مشرف، جنہیں امریکی صدر کے ساتھ صرف ہاتھ ملانے کی ایک تصویر کے لیے باقاعدہ ایک خفیہ منصوبہ بنانا پڑا، اور دوسری طرف تھا جیفری ایپسٹین، جو نیو یارک میں اپنی عالیشان حویلی میں بیٹھا ہوتا تھا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران دنیا کے بڑے بڑے رہنما خود چل کر اس سے ملنے آتے تھے۔ اور اس کا یہ دربار کوئی معمولی جگہ بھی نہیں تھی، یہ نیو یارک میں ایران کی سابق ایمبیسی کی عمارت تھی، ایک بہت بڑی حویلی جس پر اس نے 1979 کے بعد قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ صرف دولت کی نمائش نہیں تھی، یہ تو عالمی طاقت کے ایک مرکز پر اپنا کنٹرول دکھانے جیسا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا تھا تو اسے واقعی یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کی قیادت اس کے ایک اشارے کے منتظر ہے۔ یہ صرف تکبر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی سوچ تھی جو خود کو ہر قانون اور ہر حد سے بالا تر سمجھتی تھی۔ تو ایپسٹین کی کہانی صرف اس کی ذاتی طاقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ان خفیہ حلقوں سے جا کے جڑتی ہے جن کا وہ مبینہ طور پر حصہ تھا۔ ان میں سے ایک بہت مشہور نام ہے بوہیمین گروو۔ یہ ہے کیا؟ یہ کیلیفورنیا کے گھنے جنگلات میں ہر سال جولائی کے مہینے میں دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کا 2 ہفتوں کا ایک انتہائی خفیہ اجتماع ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تقریب نہیں ہے، 2700 ایکڑ پر پھیلے ایک نجی جنگل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں باہر سے کوئی جھانک بھی نہیں سکتا۔ یہاں آنے والی رسمیں بھی کچھ کم عجیب نہیں۔ دنیا بھر سے سیاست، کارپوریٹ اور بزنس کی اشرافیہ جمع ہوتی ہے، اور پھر ایک 40 فٹ اونچے الو کے مجسمے کے سامنے عجیب و غریب رسومات ادا کی جاتی ہیں، اور ان تمام رسومات کا اختتام ایک انسانی پتلے کو جلانے پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان خفیہ گروہوں سے ہٹ کر اس ثبوت کی طرف آتے ہیں جو ایپسٹین نے خود اپنے ذاتی جزیرے پر چھوڑا، ایک بہت ہی پراسرار مندر جیسی عمارت۔ اسے صرف ایک عمارت کہنا شاید درست نہ ہو، یہ دراصل پریشان کر دینے والی علامتوں کا ایک مجموعہ تھا جو کسی بہت گہرے اور تاریک راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ذرا اس کی بناوٹ پر غور کریں، ایک سنہری گھنبد جو مسجد اقصی جیسا لگتا ہے، سمندر کے دیوتا پوزائیڈن اور بوہیمین گروو والے الو کے مجسمے، عمارت میں ایک بھی کھڑکی نہیں، بس مضبوطی سے بند کی ہوئی جالیاں، اور سب سے خوفناک بات، اس کے مرکزی دروازے پر ایک ایسا تالا لگا تھا جو کسی کو اندر قید کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، باہر سے حفاظت کے لیے نہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ سرکاری کاغذات میں اس خوفناک عمارت کو کیا کہا گیا؟ صرف ایک میوزک پویلین، یعنی ایک ایسی جگہ جو پیانو بجانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ نام نہاد موسیقی کا ہال دراصل کس قسم کی موسیقی یا پھر کن چیخوں کو اپنے اندر دبانے کے لیے بنایا گیا تھا؟ اس کے اندرونی حصوں کی جو جھلکیاں سامنے آئیں وہ تو اور بھی عجیب تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے مختلف پرانی تہذیبوں کی علامتوں کو ملا کر کسی شیطانی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو آخر یہ سب کچھ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ بے پناہ طاقت، یہ خفیہ رسمیں اور یہ پراسرار علامتیں، ان سب کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ جو شواہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایپسٹین خود کو شاید پرانے وقتوں کے کسی بادشاہ یا دیوتا کی طرح سمجھتا تھا، جسے یقین تھا کہ قانون اس پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اس نے ہارورڈ جیسے اداروں کو لاکھوں ڈالر صرف اس لیے دیے تاکہ موت پر قابو پانے کے طریقوں پر تحقیق کی جائے۔ اس کا آخری مقصد شاید لافانی ہونا تھا۔ اس کی طاقت کا جو اصل راز تھا نا، وہ تھی اس کی رسائی، اس کی پہنچ۔ ہر طاقتور شخص تک پہنچ جانا ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ذہن میں بس ایک ہی سوال گونجتا رہتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے وہ اور کون سے گہرے راز تھے جن سے یہ شخص واقف تھا؟